وہ ہے انوائرمنٹل اینڈ ٹیکنالوجیکل فیکٹرز، ان کو آج ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، شارٹ سے ہیں. انوائرمنٹ کا جب بھی آپ کے پاس ذکر ہوگا تو ہمیشہ سے یاد رکھیں کہ ہمارے سراؤنڈنگ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، کہ ہم جہاں پہ ہماری بزنس جو ہے سروائیو کر رہی ہے، جہاں پہ وہ جو ہے اپنی بائنگ اینڈ سیلنگ کر رہی ہے، جس مارکیٹ میں وہ رہ رہی ہے، اس کو جس انوائرمنٹ میں رہنا ہے وہاں پہ سروائیو کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اور یہاں پہ بھی ہم نے جو ہے اسی کا ذکر کیا ہوا ہے. کہتا ہے کہ دس لکس ایٹ ہاؤ این آرگنائزیشن افیکٹس اور از افیکٹڈ بائی ورلڈ اراؤنڈ اٹ اٹس فزیکل انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، کہ آپ کے فزیکل انوائرمنٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کس طریقے سے آپ سے افیکٹ ہوتے ہیں یا آپ ان کو جو ہے افیکٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ کمپنیاں جو ہے، ہم نے کہا کہ آرگنائزیشن جب آپ کی کام کرتی ہے تو وہ صرف اپنا پروڈکشن نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ اس کی وجہ سے وہ جو ویسٹیج جا رہا ہے وہ آپ کی جو ہے واٹر پولوشن کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایئر پولوشن کریٹ کر رہے ہیں، آس پاس جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی لائف مشکل ہو رہی ہے واٹر جو ہے ایئر پولوشن سے. تو سب کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہر بندے کا اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے. کوئی جو ہے اسٹیک ہولڈرز کی صورت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں ہم نے جو ہے اسٹیک ہولڈرز کا ذکر کیا تھا کہ وہ جو ہے گورنمنٹ ہو گئی، کنزیومر ہو گئے، وہ لوگ جو ہے اس پہ پھر نظر رکھتے ہیں اس کی ایکٹیویٹیز پہ کہ کیسے سب چلنا چاہیے، کیسے نہیں چلنا چاہیے. اور اس لیے کہتا ہے کہ ہاؤ کین اے بزنس افیکٹ اور بی افیکٹڈ بائی اٹس فزیکل انوائرمنٹ. تو کوشچن یہ ہے کہ آپ کے جو فزیکل انوائرمنٹ ہے وہ آپ کو کیسے افیکٹ کرتی ہے اور آپ اس کو کیسے افیکٹ کرتے ہو. تو انہوں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ پولوشن ہو گیا. ٹھیک ہے، کہ انوائرمنٹ کو آپ پولوشن سے گندا کرتے ہو، ویسٹیج ریسورسز سے، نیچرل ہیبیٹیٹس. ٹھیک ہو گیا، درختوں اور ان چیزوں کو کاٹنا، پلانٹس کو نقصان پہنچانا، باقی جو ہے آپ کے پاس نیچرل جتنے بھی پولوشن کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اگر آپ دیکھیں تو پولوشن آپ کے پاس کم ہو چکا ہے کیونکہ لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں، فیکٹریاں رکی ہوئی ہیں، وہ کام نہیں کر رہی، تو ایٹماسفیئر آپ کا بالکل کلیئر ہو چکا ہے، اوزون لیئر وغیرہ آپ کی سیف ہے. لیکن جب یہ دوبارہ چیزیں کریٹ ہونے شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کا انوائرمنٹ سارا کا سارا ان کمپنیز کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک طرف آپ کو جو ہے بینیفٹ دے رہی ہیں، دوسری طرف آپ کے دوسرے جو ہے ریسورسز کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے. سو کہتے ہیں کہ انوائرمنٹل افیکٹس اپون بزنس. تو یہ تو بزنس کے جو ہے افیکٹ ہے انوائرمنٹ میں. اب انوائرمنٹ کی کیا افیکٹ آتے ہیں بزنس میں؟ تو ہمارے پاس جب موسم بدلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا جو سیزنل پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سیلاب وغیرہ آ جاتا ہے تو ساری کاشتکاری آپ کی ساری ضائع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ جو ہے پرابلمٹک سچویشن میں آ جاتے ہیں، آٹا وغیرہ نہیں بنا پاتے ہیں. لیک آف ریسورسز آپ کے پاس، ہم نے کہا تھا کہ ریسورسز آپ کے پاس لمیٹڈ ہیں. تو بزنسز جو اس طریقے سے پولوشن وغیرہ کریٹ کریں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، لوگوں کی لائف وغیرہ جو ہے نقصان پہنچے گا. جب نقصان پہنچے گا تو آپ کے لیبر آپ کو نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کی جو ہے سیل کا نقصان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کے پاس انوائرمنٹ صحیح نہ ہو تو اس انوائرمنٹ میں جو ہے کہتا ہے کہ if a business has a poor environmental record, customer may no longer wish to trade with that. ٹھیک ہے، کہ اگر پاکستان میں تو اتنا اس چیز پہ فوکس نہیں کیا جاتا کہ کوئی کمپنی جو ہے انوائرمنٹ کا خیال رکھ رہی ہے یا نہیں رکھ رہی، لیکن باہر کنٹریز میں بہت سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی جانور کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا پھر جو ہے نیچرل ریسورسز کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی ٹریڈنگ نہیں کرتا، کوئی کسٹمر جو ہے ان کے پروڈکٹ لینا پسند نہیں کرتے. اس کے علاوہ جو ہے کہتا ہے لیجسلیشن، قانون ہو گیا. polluting companies may trigger legislation by governments. The additional compliance cost and fines may reduce profits. اور پھر جو کیا کرتا ہے کہ پولوشن کریٹ کرتے ہیں یا ویسٹیج کریٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ ان پہ فائن لگاتی ہے. جب وہ فائن ان کو دیں گے تو پھر تو ان کے پروفٹس کم ہو جائیں گے. جب پروفٹس کم ہو جائیں گے تو کمپنی کی جو ہے بینیفٹ کم ہوگا، تو کمپنی کو جو ہے اتنا زیادہ پروفیٹیبل سچویشن نہیں ملے گی. تو اس لیے کہتا ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک ایگزامپل دی ہوئی آپ کو 2009-2010 کے درمیان یو ایس اے کی. کہتا ہے کہ ودن 34% ریڈکشن ان نمبرز ان دی یو ایس اے. ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس جو ہے بیز جو تھی وہاں پہ جو مکھیاں ہیں وہ 34% ریڈیوس ہو چکی تھی 2009 سے 2010 میں. کیوں؟ کیونکہ کہتا ہے کہ this has a widely attributed to the use of pesticides by farmers and businesses across the country. کہ وہ لوگ جو ہے وہ میڈیسن اور وہ چیزیں یوز کرتے تھے جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو فرٹیلائزرز کے لیے جو ہے وہ کھاد اور وہ چیزیں استعمال کرتے تھے اور میڈیسنز استعمال کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کے پاس ان کی پروڈکشن جو ہے وہ جو ہے زیادہ ہو گئی، لیکن مکھیاں اس سے افیکٹ ہو رہی تھیں، تو بیز وہاں سے جانا شروع ہو گئی. تو اب یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ بیج بھی تو آپ کے پاس ایک آپ کا جو ہے ایریا ہے.
جو آپ جو ہے ہنی پروڈیوس کر کے سیل آؤٹ کرتے ہو. سو کہتا ہے کہ دس ڈز ناٹ جسٹ افیکٹ دا انوائرمنٹ. The fall in the number of bees is having a dramatic effect on the commercial crop production in the USA, as they are vital for pollination of a range of commercial crops, including those used for animal feeds. تو پولینیشن وغیرہ آپ لوگوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے, تو پولینیشن وغیرہ کا سارا جو ہے جو پروسیس تھا وہ افیکٹ ہونے لگا اور باقی کراپس کو بھی نقصان ہونے لگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ میں نے جو ہے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی, تو ہم کسی چیز کو جو ہے کمپرومائز نہیں کر سکتے. So کہتا ہے کہ the loss of bees worldwide would be directly expected to cost the global economy upwards of 41 billion. This illustrates that while business may have an impact on the environment can also directly affect the profitability of business. تو کہتا ہے کہ ون سائڈڈ سسٹم نہیں چل رہا, بلکہ اس سے کیا ہوا کہ وہاں پہ جو بیس کے سیکٹر تھا اس نے ڈائریکٹلی کیا کر دیا, اس کی کاسٹ کو مزید کم کر دیا. تو دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. سو کہتا ہے کہ the ways in which business can limit damage to the environment, کون کون سے طریقے ہیں کہ جو ہے آپ کی کمپنیاں جو ہے انوائرمنٹ کو پولوٹ نہ کرے, نقصان نہ پہنچائے. تو پہلی بات کہتے ہیں کہ ریڈیزائن آف پروڈکٹ ٹو یوز فیور را مٹیریل, کہ ہم اپنے جو ہے اپنے پروڈکشن پروسیس کو اتنا امپروو کر لیں کہ ہم جو ہے اپنے پروڈکشن کو اتنا کوئک کر لیں یا جو ہے اتنا افیکٹو بنا لیں کہ ہمارے جو ویسٹ آف ریسورسز ہو رہی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں. دوسرا جو ہے ریڈکشن ان پیکیجنگ اور پروڈکٹ, اپنے پیکیجز جو ہم اگر دیکھیں پیکیجنگ کو, تو اب ہمارے پاس کیا ہو گیا, ہمارے جو پلاسٹک کے جو ہے انویلپس تھے یا جو ہے ہمارے پاس جو شاپرز وغیرہ تھے وہ سارے کے سارے ریسائکلیبل آ گئے. کیوں آئے؟ وہ اسی لیے آئے تاکہ جو ہے آپ کے ویسٹیج کم ہو سکے, آپ کے جو ہے یہاں پہ پولوشن کم کریٹ ہو سکے, کیونکہ وہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے تھے, وہ ویسے ہی رہتے تھے, وہ اسٹک ہو جاتے تھے, جس کی وجہ سے گندگی بنتی تھی اور پرابلم بنتی تھی. تو ان چیزوں کو جو ہے گورنمنٹ نے بین کر دیا. ریسائکلنگ ایک اچھا پروسیجر ہے کہ آپ کے پاس ایسے پروڈکٹ بنائے جائیں کہ جو ریسائکلیبل ہو. ایک ٹائم پہ جو ہے آپ کے پاس لیز اور ان کے چپس وغیرہ نے بھی یہ چیز انٹروڈیوس کی تھی, لیکن انفارچونیٹلی سکسیزفل نہ ہوا, کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی ریسائکلیبل ہوگا, آپ کے پاس اگر انویلپ ہوگا تو وہ آپ کو دوبارہ ریفل کرنا پڑے گا. تو اس طریقے سے کوئی پروسیجر انہوں نے نکالا تھا, تو آپ اس کو ریسائکل کرو, دوبارہ یوٹیلائز کرو, یہ بھی آپ کے پاس ایک اچھا طریقہ ہے. امپروونگ انرجی ایفیشنسی, اپنے جو ہے انرجی ایفیشنسی والے جو ہے جیسے ہم سولر کی طرف جا رہے ہیں, ہم جو ہے یہ ایل ای ڈیز کی طرف, ایس ایم ڈیز کی طرف آ گئے. تو کیا ہے, ہم اپنے جو ہے کیا کریں, کنزمپشن کو ریڈیوس کریں, ایکسٹرا لائٹس اور اس کو اوائڈ کریں. کیئرفل پروڈکشن پلاننگ, ہم جو ہے پروڈکشن کو جو ہے خیال رکھیں, جتنی ضرورت ہو اتنا پروڈیوس کریں. ٹھیک ہے, ایکسٹرا پروڈکشن کی طرف نہ جائیں کہ کسٹمرز کو ضرورت نہ ہو اور ہم اس سے زیادہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیں, ہماری اتنی آبادی نہ ہو اور نہ ہی ہمارا ایکسپورٹس کا پلان ہو, تو خواہ خواہ جو ہے آپ کے پاس ویسٹیج ہو رہی ہے. اب آپ کے پاس ایک نیا کانسیپٹ آیا ہوا ہے سسٹینیبلٹی کا. سسٹینیبلٹی کا کانسیپٹ جو ہے بہت ہی بینیفیشیل ہے اور بہت ہی جو ہے ایک آرگنائز طریقہ کار بتاتا ہے. سسٹینیبلٹی کا مطلب جو انہوں نے لکھا ہوا ہے, کہتا ہے کہ means that organization should use resources in such a way that they do not compromise the needs of future generation. کہ آپ کے پاس جو آپ کی آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنے ریسورسز کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ آپ کا فیوچر جو جنریشن ہے وہ افیکٹ نہ ہو. کیونکہ ابھی تک جتنی ہمارے فیکٹریاں وغیرہ کام کر رہی تھی اس سے کیا ہو رہا تھا, ہمارا فیوچر ہی افیکٹ ہو رہا تھا. آپ جو فرنیچر وغیرہ بنا رہے ہیں تو آپ کے جنگلات ختم ہو رہے ہیں, تو ایک دن آ جائے گا کہ سخت گرمی ہوگی, کوئی جنگلات آپ کے نہیں رہیں گے, تو آپ فیوچر کو کمپرومائز کر رہے ہو. سسٹینیبلٹی کہتا ہے کہ آپ ایسے پروڈکٹس کو لانچ کرو, ایسے پروڈکشن کرو کہ آپ کا فیوچر جو ہے جنریشن اس سے افیکٹ نہ ہو. جیسے کہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ پیپر مینوفیکچر میں کنسیڈر پلانٹنگ a tree for everyone it falls. This will ensure that future generation will have enough timber to meet their needs. کہ اگر آپ کیا کر رہے ہو کہ پیپر بنا رہے ہو, تو پیپر بنانے کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھو کہ جہاں سے میں درخت کاٹ کے لا رہا ہوں وہاں پہ میں دوبارہ درخت بھی اگا دوں, تاکہ فیوچر میں بھی جو ہے ہماری سسٹم چلتا رہے. تو کہتے ہیں کہ this taking this approach will benefit a range of stakeholders. تو یہ بہت سے لوگوں کو بینیفٹ دے گا. آپ کے ورکرز, لوکل کمیونٹی کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ پولوشن کم ہو جائے گا. جو ہے اگر آپ مری وغیرہ جائیں تو اب آپ کو وہ ہاٹ مل رہے ہیں علاقے, وہ ویسے ٹھنڈے نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جنگلات کم ہو چکے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, سواد کو دیکھ لیں تو سواد اب ویسا ٹھنڈا نہیں رہا. سو آپ کے سارا کا سارا پولوشن اور اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہے. پھر کسٹمرز کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا, کہ وہ کیا کریں گے کہ وہ جو ہے انوائرمنٹ کو ایز اے ایتھیکل ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں گے, تو وہ زیادہ افیکٹو اس کو کنسیڈر کریں گے اور اس کمپنی کے جو ہے پروڈکٹس کو یوٹیلائز کرنا بہتر سمجھیں گے. شیئر ہولڈرز کو کیا فائدہ ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ ویسٹیج کو جو ہے کم کر دیں گے اور اپنی جو ہے
امپروومنٹ لے کر آئیں گے, اپنے سسٹم کو بہتر بنائیں گے, تو ان کے پروفٹ بہتر ہوں گے, تو ان کو جو ہے کیا ہوگا, زیادہ بینیفٹ ملے گا, کیونکہ اگر وہ ٹریز یوں ہی پروڈیوس کرتے رہیں گے تو پیپر سسٹم بھی چلتا رہے گا. اگر وہ ٹریز جو ہے پروڈیوس نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے, وہ پلانٹنگ نہیں کریں گے اس کی, تو آگے جا کے جو ہے ان کو ہی مسئلہ پیش آئے گا. پبلک, ان کو کیا مسئلہ ہے, فائدہ ہوگا اس سے, ٹھیک ہو گیا, کہتا ہے کہ پولوشن کم ہوگی, تو جیسے بارش ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو ہے ایسڈز وغیرہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے بچ سکیں گے, آپ کا جو ہے اوزون لیئر سیف رہے گی, تو آپ کا انوائرمنٹ فرینڈلی رہے گا, اتنا زیادہ جو ہے نقصان آپ کو نہیں پہنچے گا. تو یہ کچھ اس کے سسٹینیبلٹی کے بینیفٹس ہیں. لاسٹ چیز ہمارے پاس ہے ٹیکنالوجیکل فیکٹرز. ٹیکنالوجی کو اگر آپ جو ہے امپروو کر دیتے ہو تو اس سے کیا ہوگا, تو ایک تو یہ ہو جائے گا کہ آپ کا آرگنائزیشن کا اسٹرکچر بہتر ہو جائے گا, ٹھیک ہے, کہ آپ کے لوگ جو ہے جیسے گھروں سے اب کام کر رہے ہیں تو انٹرنیٹ کی بینیفٹ ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کی جو ہے اس طریقے سے دنیا رک گئی, ٹھیک ہے, سسٹم سارا رک گیا, تو اب آپ جو ہے گھروں میں پڑے رہتے ہیں, تو آپ تو کافی سالوں پیچھے چلے جاتے ہیں. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کو جو ہے مینٹین رکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے, ہوم پہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ جو ہے اس فائلس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اپنا سارا کا سارا کام اسٹل چلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, آپ کے پاس جو ہے پروڈکٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں, نئی نئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں آپ. تو آپ کے پاس اگر یاد ہو تو ہارڈ ڈسک ہوا کرتی تھی, اب آپ کے پاس جو ہے منی ایس ڈی ہوتے ہیں, تو کیا ہوا کہ اس سے زیادہ کیپیسٹی اسٹور کرنے والے آپ کے پاس منی ایس ڈی موبائل فون میں آ گئے, اور آپ اس سے زیادہ ڈیٹا کیری کر سکتے ہو. اگر آپ کے جو ہے کہتا ہے کہ پروڈکشن چینجز, ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس جو ہے پروڈکشن میں جب چینجز آ جاتی ہیں تو اس کے ساتھ نے کہا کہ کمپیوٹر کنٹرول مشینری, کہ اب آپ کے پاس جو مشینری ہے زیادہ تر وہ کمپیوٹر کنٹرول ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں سمپل, آپ کے جو ہے میکینکس کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ٹیوننگ اور وہ سارے کا سارے سسٹم کیا کرتے ہیں, کمپیوٹرز کے بیس پہ کرتے ہیں. پہلے جو ہے خود لگے ہوتے تھے صفائی کرنا, ایک چیز کرنا, دوسرا کوئی اور چیز خراب کر دیتے ہیں, اب وہ اس کو کیا کر دیا, مشین بیس کر دیا. اور مارکیٹنگ والوں کے لیے تو بہت ہی بڑا فائدہ ہو گیا, کیونکہ وہ کیا کر رہے ہیں, آن لائن پروڈکٹ سیل آؤٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, مارکیٹس بند ہو گئے, سب کچھ بند ہو گیا, اسٹل ان کے بزنس چل رہے ہیں, آپ کو جو ہے پروڈکٹس ڈیلیور کر رہے ہیں, آرڈرز آپ سے ریسیو کر رہے ہیں. سو کہتا ہے کہ امپیکٹ آن آرگنائزیشن اسٹرکچر, ٹیکنالوجی کا جو ہے کہتا ہے کہ افیکٹ کیا ہوگا آرگنائزیشن کے اسٹرکچر پہ. تو سب سے بڑا فائدہ تو آپ کے پاس یہ ہو جائے گا, کہتا ہے کہ سم ایڈمنسٹریٹو مینیجریل رول ہیو بین ریپلیسڈ بائی مور افیکٹو آئی ٹی سسٹم, کہ آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن اور مینیجریل جو رولس ہیں وہ زیادہ امپروو ہو گئے, کمپیوٹر بیسڈ ہو گئے, آئی ٹی سسٹم نے جو ہے اس کو مزید افیکٹو کر دی, جیسے اٹینڈنس اور ان چیزوں کا سسٹم تھا, تو جو ہے وہ رجسٹر اس کا بڑی بڑی یونیورسٹیز میں سسٹم ختم ہو چکا ہے. جسٹ سب کے پاس جو ہے لیپ ٹاپ میں لاگ ان آئی ڈی اور پاسورڈ ہوتا ہے, ٹیچر وہیں سے سارا کا سارا آپ کی اٹینڈنس لیتا ہے, آپ کے مارکس فیڈ کرتے ہیں, آپ جاتے ہو کیوسک مشین وہاں پہ انہوں نے انسٹال کی ہوتی ہے, جہاں پہ آپ اپنا کارڈ سوائپ کرتے ہو, آپ کو اپنا پورا ریزلٹ, ڈی ایم سی سب کچھ مل جاتی ہے, فیس سب کچھ. تو اب آپ کے پاس امپروو سسٹم آ گیا, ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس جو ہے رپورٹس ٹیکنالوجی آ گئی, تو آپ کے پاس کیا ہوا کہ انہوں نے تھوڑا سا مزید کام کو کوئک کر دیا, تھوڑا سا ایفیشینٹ کر دیا, ایکوریسی آنا شروع ہو گئی. انٹرنیٹ نے جو ہے کیا کر دیا, ساری کی ساری کنیکٹیوٹی کر دی, لوگ گھر سے بیٹھ کے جو ہے ساری کی ساری ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں, فائلس کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں, ریکارڈس کو. لیٹ سے اگر آپ جو ہے کیا کرتے ہیں, ایک بندہ اکاؤنٹنٹ تھا, تو وہ اگر ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر گیا ہوتا تھا, تو وہ جو ہے کتابوں میں ان کو ڈھونڈنا پڑتا تھا, وہ فون پہ اس کو بتاتا ہے کہ اچھا وہاں پہ وہ کتاب پڑھی ہے, اس میں دیکھ لو, یہ کر لو, ایک پرابلمٹک سچویشن. اب اس کو کال کر لیتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں کہ جی فائل کہاں پڑی ہو, کہتے ہیں کمپیوٹر میں یہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اگر وہاں پہ نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں میں ای میل کر دیتا ہوں, آپ دیکھ لو, جو ریکوائرڈ ڈیٹا ہے وہ میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں. تو فلیکسیبلٹی آ گئی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کے پاس بہت سی جو ہے تین میجر ٹرمینالوجی, دو میجر ٹرمینالوجیز کا ہم ذکر کرتے ہیں, ایک ڈاؤن سائزنگ, ایک ڈی لیئرنگ کا. ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس جو ہے ایک تو ڈاؤن سائزنگ آ گئی ہے, دوسرا ڈی لیئرنگ آ گئی. ڈاؤن سائزنگ تو سمپل سے کام ہے کہ آپ کے امپلائیز جو ہیں جب آپ کے آرگنائزیشنس کو چھوڑ کے جائیں, ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ ڈاؤن سائزنگ ان ٹرم یوزڈ فار ریڈیوسنگ دی نمبر آف امپلائیز ان آرگنائزیشن وداؤٹ نیسیسرلی ریڈیوسنگ دی ورک اور دی آؤٹ پٹ, کہ آپ اپنے آرگنائزیشن میں لوگوں کو کیا کرتے ہو, نکالتے ہو, کم کرتے ہو, تاکہ آپ کے پاس جو ہے جو مشین کے ساتھ ریپلیس ہو چکے کام آپ کے جو ہے وہ مشین کریں, اور جو ایکسٹرا امپلائیز آپ نے ہائر کیے تھے وہ ہٹ جائیں. تو وہ جو ہے کیا ہو جائے گا, تھوڑا سا ایکوریٹ اور ایک اچھا سا کام ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو, ایکسٹرا امپلائیز کو کم کر دیتے ہو, اس کو ہم کہتے ہیں ڈاؤن سائزنگ. ڈی لیئرنگ آپ کے پاس کیا ہے کہ ہم جب مینجمنٹ کے ہمارے لیئرز بنے ہوتے ہیں نا, ڈائریکٹر ہوتا ہے, سی ای او ہوتا ہے, پھر مینیجر ہوتا ہے, مینیجر سے انڈر جو ہے پھر ڈفرینٹ سب مینیجرز ہوتے ہیں, سب مینیجرز کے انڈر ورکرز کام کرتے ہیں, امپلائیز کام کرتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ان کی ایک ایک لیئر کو ختم کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں ڈی لیئرنگ. کہ ڈی لیئرنگ از دا پروسیس آف ریموونگ لیئرز آف مینجمنٹ,
کہ آپ ایک ایک بندے کو جو ہے ہٹانا شروع کر دیتے ہو اور اس کا کام جو ہے کمپیوٹر پہ اگر ہو سکتا ہے تو آپ اس کو کمپیوٹرائز کر لیتے ہو اور وہاں سے ریپلیس کر دیتے ہو. تو اس لیے جو ہے اگر ایک بات یاد ہو تو لوگ آپ کو جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کمپیوٹرز جو ہے ہیومن کو ریپلیس کر رہے ہیں. تو وہ اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ جو ہے ڈی لیئرنگ ہونا شروع ہو گئی تھی, ڈاؤن سائزنگ شروع ہو گیا تھا, تو لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کہ اس طریقے سے پرابلمس کریٹ ہوں گی. لیکن وداؤٹ جو ہے ہیومن پھر بھی کمپیوٹر روبوٹس مشین کام نہیں کر سکتے, سو ان کی ضرورت پڑتی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ایک کانسیپٹ جو ہے آئی تھنک میں نے پہلے بھی آپ کو آئیڈیا دیا تھا آؤٹ سورسنگ کا, کہ آپ کیا کرتے ہو کہ جو ہے آؤٹ سورس کراتے ہو. آپ کچھ کام خود کرتے ہو, کچھ دوسرے سے کراتے ہو جو اس میں ایکسپرٹیز رکھتا ہے. ٹھیک ہے کہ لیٹ سے میں جو ہے جیسے میں نے آپ کو چائنا کی ایگزامپل دی تھی کہ چائنا کیا کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے سیمسنگ آپ کا جو ہے سارا کا سارا پروڈکشن جو چیزیں بناتا ہے وہ چائنا میں بناتا ہے, اسمبل کیا کرتا ہے خود سیمسنگ کرتا ہے. تو اس کے بعد موبائل فون پہ آپ کے لکھا ہوگا کہ جی اسمبلڈ بائی جو ہے آپ کے پاس میڈ ان چائنا اسمبلڈ بائی سیمسنگ. تو یہ سارا کا سارا اس طریقے سے جو انہوں نے لکھا ہوتا ہے, اٹ مینس کہ انہوں نے جو چیزیں تھی وہ آؤٹ سورس کرائی, کہ جو مینوفیکچر کرنے کا کام تھا, جو بنانے کا کام تھا, وہ انہوں نے آؤٹ سورس کرا دیا. ٹھیک ہے, اور باقی جو ریمیننگ کام تھا وہ انہوں نے خود ڈیزائن کیا, ان کو جو ہے اسمبل کیا اور پروڈکٹ آپ کو ایک فنش دے دیا. تو جس چیز میں آپ کی اسپیشلٹی ہو آپ اس کو خود کرتے ہیں, اور جس میں آپ کی اسپیشلٹی نہیں ہوتی آپ اس کو کیا کرتے ہو ایک اسپیشلائزڈ بندے سے کرواتے ہو. اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ سورسنگ. سو آؤٹ سورسنگ کے کچھ ٹائپس ہیں. ایک تو ٹوٹل آؤٹ سورس آ جاتا ہے کہ آپ کیا کر لیتے ہو کہ سارا کا سارا کام دوسرے بندے سے کرا دیتے ہو, تھرڈ پارٹی جو ہے اس کو کہہ دیتے ہو کہ جی آپ جو ہے میرے لیے یہ سارا کا سارا کام آپ کرو گے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹل. دوسرا ایڈ ہاک آ جاتا ہے جس میں آپ کیا کرتے ہو باہر سے تھوڑا سا ہیلپ لیتے ہو. ٹھیک ہے کہ آپ کی ایک چیز میں اسپیشلٹی نہیں ہے, لیٹ سے آپ کا جو ہے آرگنائزیشن کے اندر آئی ٹی کا سسٹم افیکٹ ہو گیا, یا جو ہے آپ کیا کرو کہ جو ہے اکاؤنٹنٹ کو بلا لیتے ہو. ٹھیک ہے, جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بلاتے ہو کہ جی ہمارا آڈٹ کر لیں. تو اب آپ آڈٹ کے لیے ان کی سروس لے رہے ہو, باقی تو آپ کی اپنی آڈیٹنگ خود کرتے رہتے ہو. آپ جو ہے کیا کر رہے ہو اکاؤنٹنگ بھی ریکارڈ بھی آپ سارا خود مینٹین کر رہے ہو. تو یہ آپ کے پاس ایڈ ہاک ہو گیا. پارشل کہتا ہے کہ دس از ویئر سم آئی ٹی فنکشنز آر آؤٹ سورس, کہ آپ کچھ ہاف ٹھیک ہو گیا کہ آپ جو اس میں سے پارشلی چیزیں جو ہے کچھ آؤٹ سورس کر دیتے ہو اور کچھ خود کرتے ہو. سو ایڈ ہاک میں آپ نے ٹیمپرری بیسس پہ کیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن پارشل میں آپ عادت یا کچھ پورشن جو ہے کام کسی اور سے لیتے ہو, اس سے مینٹین کرواتے ہو. ٹھیک ہے کہ آپ کیا کرتے ہو کہ ریکارڈ مینٹین آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے آڈیٹرس کو ایکسٹرنل کو ہائر کر لیتے ہو اور ان سے کہتے ہو کہ آپ ہمارے لیے جو ہے یہ سروسز جو ہے پرفارم کرو گے, آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ کام کرو گے. تو اس طریقے سے یہ سسٹم چلتا ہے. اور پھر پروجیکٹ مینجمنٹ کہ جو ہے similar to ad hoc, this occurs when the creation or implementation of a specific IT system are outsourced to a third part supplier. کہ آپ کیا کر دیتے ہو کہ ایک ایز اے پروجیکٹ دے دیتے ہو کہ ہم آپ کو یہ پروجیکٹ دے رہے ہیں, آپ ہمیں یہ کمپلیٹ کراؤ گے. جیسے ہماری کنسٹرکشنز میں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ بی آر ٹی جو ہے ایک مقبول کو دے دیا, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد موٹر وے جو ہے این ایل سی کو دے دیا, پھر کوئی اور چیز بن رہی ہے تو وہ کسی اور کو دے دیا, بحریہ ٹاؤن والوں کو دے دیا. تو اب یہ کیا ہے آپ کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ ہے کہ آپ نے پھر پروجیکٹس بنا لیے اور اس طریقے سے اس کو آؤٹ سورس کرا دیا جس میں آپ کے خود اسپیشلٹی نہیں تھی. فائدے ہیں اس کے, کیونکہ آسان سے فائدے ہیں, آپ خود بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, ہم نے جب کہا کہ ہم آؤٹ سورس کراتے ہیں تو اس سے بینیفٹ کیا ہوگا کہ آپ کو اسپیشلائز بندے سے کام کرا رہے ہو. جو اسپیشلائز بندہ کام کرے گا تو آپ کو جو ہے ایک اچھا کام ملے گا, ایک اسکل بندہ اس کو پروگرام کرے گا, سیٹنگ کر کے دے گا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو ہے بزنس آپ کی جو مین چیز ہے آپ اس پہ فوکس کر سکو گے, اور جن پہ آپ کی جو ہے اسپیشلٹی نہیں ہے آپ اس سے ہٹ کے کیا کر سکتے ہو اپنی میجر چیزوں پہ فوکس کر لیتے ہو. اور آپ جو آؤٹ سورس کراتے ہو تو اس کے ذریعے سے آپ کی کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ جو ہے جب ایک چیز بناؤ گے اور آپ کی اسپیشلٹی نہیں ہے تو اس میں ویسٹیج کے چانسز زیادہ ہیں. تو اگر آپ وہی کام دوسرے سے کرا دیتے ہو تو وہ آپ کو جو ہے ایک اچھا کام کر کے دے گا. ٹھیک ہے, اور آپ کی کاسٹ کم ہو جائے گی. نقصان یہ ہے اس کا کہ آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کبھی خود اس چیز کو سیکھو گی ہی نہیں, اس طریقے سے تو آپ بیٹھے رہو گے, ڈیپینڈنٹ رہو گے دوسرے پہ. اب اگر وہ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ صحیح کوالٹی کی چیز آپ کو پرووائڈ نہیں کر رہا تو مارکیٹ میں آپ کے لیے جو ہے امیج خراب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ کے کسٹمر آپ سے جا سکتے ہیں, وہ بندہ آپ کا جو ہے وہی چیز ساری کی ساری سیکھ لے اور وہ آپ سے الگ ہو کے خود اس چیز کو کام کرنا شروع کر دے یا کسی اور کو پرووائڈ کرنا شروع کر دے, تو پھر کیا کرو گے. تو جس چیز کا فائدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. پھر انہوں نے ایک ایگزامپل دیا وال مارٹ کی
ठीक है, वॉलमार्ट कहता है कि यूएस की सबसे बड़ी चेन सप्लाई उन्होंने बनाई हुई है, क्योंकि वो अपने सप्लायर को सब कुछ जो है इजीली जो है क्विकली अवेलेबल कर देता है, सारा का सारा डेटा मेक्स इट सेल्स डेटा इमीडिएटली अवेलेबल टू इट्स सप्लायर्स थ्रू द इंटरनेट, कि इंटरनेट के जरिए से ही वो क्या करता है, अपने सारे इंफॉर्मेशन अपने सप्लायर्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है गया, सो क्या हुआ कि इससे पता चल जाता है सप्लायर्स को कि कौन से प्रोडक्ट कब चाहिए, कब नहीं चाहिए, कब खत्म होगी। वो उसी के बेसिस में क्या करते रहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को जो है लेकर आते हैं और उनके शेल्फ्स को फिल करते रहते हैं। तो वॉलमार्ट का शेल्फ भी खाली कभी नहीं होता, और सप्लायर के पास भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है कि उनका प्रोडक्ट कितना सेल आउट हो रहा है, कितना सेल आउट नहीं हो रहा। लास्ट में आपके पास इम्पैक्ट क्या होगा टेक्नोलॉजिकल चेंज का प्रोडक्ट्स पे, तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आपके पास आएंगे तो आपकी जो है सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आपके पास जो है प्रोडक्ट मजीद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन थे तो उसके साइज देखे तो अब कितना आ गया, कैमरास को देखे तो कहाँ से थे और अब स्पाइंग कैमरास तक आ गई बात। ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो है सब्स्टिट्यूट्स इतने ज़्यादा हो गए। ठीक है, कि पहले एक मोबाइल कंपनी बनाती थी, अब आपके पास हज़ारों मोबाइल हैं। आपके पास जो है सिर्फ इंटरनेट पीटीसीएल देता था, अब आपके पास जो है और इतने ज़्यादा ब्रांड्स आ गए। ठीक है, तो मार्केट्स आपकी जो है सिर्फ फिजिकल नहीं रही, ऑनलाइन मार्केटिंग आपकी मार्केट बन गई है। आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। होम बेस्ड लोगों ने अपनी मार्केट्स बना ली, इंटरनेट पे फेसबुक पे पेजेस बना के सेल आउट कर रहे हैं, वो एक अलग मार्केट आपके लिए बन गई। तो इस तरीके से आपके पास जो है कस्टमर सर्विसेज आपकी बन गई कि घर बैठे आपको जो है सर्विसेज मिलती हैं, कोई कंप्लेंट्स हो आप रजिस्टर करा लेते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि जी प्रोडक्शन प्रोसेस पे क्या फर्क पड़ा, तो प्रोडक्शन प्रोसेस पे आपके जो है काम क्या हुआ, एफिशिएंट हुआ, इफेक्टिव होना शुरू हो गया। ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स जो है वो मजीद क्विकली बनने शुरू हो गई, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो गए। जो चीज़ें आप सोचते थे वो अब आप इजीली बना सकते हो, क्योंकि आपके पास रोबोट्स आ गए हैं, आपके पास वो मशीनें आ गई हैं कि जो उन कामों को क्विकली कर सकते हैं। तो छोटी सी छोटी चीज़ डिज़ाइनिंग हो या बड़ी से बड़ी चीज़ डिज़ाइनिंग हो, आपके लिए रोबोट्स कर लेते हैं। जैसे अब आप चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हो, किसके बेसिस पे बना रहे हो, आपके पास बड़े बड़े से जो है क्रेन्स और वो चीज़ें आपने बना ली। तो क्या हुआ कि जिन आपके हर्डल्स थे वो आपके पास जो है आपको बनाना पॉसिबल हो गया। मार्केटिंग पे क्या फ़र्क पड़ा, तो वही हमारे 4 पीस जो थे वो सबसे इम्पोर्टेंट थे। मैंने आपको कहा था कि प्रोडक्ट जो है आपके पास क्या हुआ, जितना ज़्यादा बना सकते हो, जितना बेहतर बना रहे हो, उतने ही प्राइसेस के बेसिस पे कंपटीशन कर सकते हो। इंटरनेट, टेलीविजन और उसके ज़रिए से आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशंस कर रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन आपकी क्विक हो गई है, आप जो है क्या कर रहे हो कि ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स आपके स्ट्रांग हो चुके हैं। आप जल्द से जल्द अपनी चीज़ें जो है डिलीवर करा सकते हो, खुद ही उनको सेल आउट कर सकते हो, किसी और की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और फिर आप कस्टमर के बारे में रिसर्च कर सकते हो। आपसे ऑनलाइन जो आपके डिफरेंट ऐप्स होते हैं, कि आप जो है लेट्स से व्हाट्सएप पे कॉल बंद कर देते हो तो आपके पास एक सर्वे आ जाती है, आपको कहती है कि जी रैंक करें इसको, कितने स्टार्स देंगे। डायरेक्ट आपसे फीडबैक ले रहे हैं। तो जब आप उनको फीडबैक दे देते हो तो उनको पता चल जाता है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या इम्प्रूव करना है, क्या नहीं करना, तो उनको पता चल सकता है। सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ता है एज ए होल, तो एज ए होल आपकी सोसाइटी में जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बड़ा जो है, कॉमर्स बड़ा इम्प्रूव हो चुका है। ठीक हो गया, ऑनलाइन आपको जो है प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स करा रहे हो। अब रमज़ान में देख लें, ईद के लिए लोग क्या करें, ज़्यादातर शॉपिंग ऑनलाइन ही कर। ठीक है, आप घर में बैठे हो, होम जो है बैंकिंग से फ़ायदा उठा रहे हो, बिल वगैरह सारे अपने मोबाइल ऐप्स के ज़रिए से जमा करा रहे हो। घर में आप जो है बोर नहीं हो रहे, क्योंकि आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, स्मार्ट टीवीज़ हैं। ठीक है, स्मार्ट एलईडीज़ और ये चीज़ें आपके पास जो सिस्टम आ गया। तो ये सारे के सारे क्या हो रही हैं, आपकी सोसाइटी को भी जो है उन्होंने थोड़ा-सा इम्प्रूव कर दिया, चेंज की तरफ आ गए आप जो है। और आपका सारा का सारा जो सोसाइटी है वो अब डिपेंडेंट किस चीज़ पे हो गई है, आपके जो है कंप्यूटर्स और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे हो गई। आप जो है मोबाइल फ़ोन के बगैर पहले अगर घर से निकलते थे तो इतना जो है परेशानी फ़ील करते, लेकिन अभी अगर आप घर से मोबाइल फ़ोन के बगैर निकलते हैं तो आप जो है टेंशन से होते हैं। आपको अजीब अपना आप लग रहा होता है। घर वाले भी परेशान होते हैं आपको मोबाइल फ़ोन घर में देख के, कि आज तो ये मोबाइल नहीं लेकर के। तो क्या हुआ, हमारी सोसाइटी उसके साथ बहुत ही जुड़ चुकी है। और ये चीज़ों ने कहा हुआ है कि सम इंडस्ट्री में डिसअपियर बट न्यू वन्स आर इमर्जिंग। कहता है कि ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से जो है आपके पास बहुत सी इंडस्ट्रीज खत्म हो रही हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजीज भी तो आ रही हैं, नई चीज़ें भी तो आ रही हैं। ठीक है, आपके पास जो है जो पुरानी चीज़ें थी वो हमारे पास खत्म होती गई हैं, अब सारा का सारा इंटरनेट और इन चीज़ों पे आ रहा है। लेकिन इन्होंने भी तो आपको कोई ना कोई आसानियाँ दी हैं, कोई नई चीज़ें आपको दे दी हैं। जैसे कि इन्होंने जो है आपको एग्जांपल दिया कि सेल्स स्टाफ एंड रिटेल जॉब्स
could be reduced as home shoppers order directly from centralized warehouse. The new skills needed will be that of authoring and new languages such as HTML5 to create attractive and interactive interfaces for the customers. कहते हैं कि सेल्स स्टाफ और रिटेल जॉब्स वगैरह तो सारी अब जो है ख़त्म हो चुकी हैं, कम हो रही हैं, क्योंकि लोग ऑनलाइन ही सब कुछ मंगवा रहे हैं बाहर कंट्रीज में। तो कोरिया और वहाँ पे तो आपके पास क्या होता है, बार कोड के जरिए से आप डायरेक्टली अपने लिए ऑर्डर करवाते हो वो चीज़ें। मार्केट में जाते हो, प्रोडक्ट फिजिकली पड़े नहीं होते, बार कोड रीडर के जरिए से आप जो है कोड एंटर करते हो, क्वांटिटी लिखते हो, आपको डिलीवर कर दिया जाता है। तो आपके पास क्या हो रहा है, तो कहते हैं कि जब ये चीज़ें आ रही हैं तो फिर उसके लिए आपके जो है नई टेक्नोलॉजी भी तो आ रही है। तो अब उस नई टेक्नोलॉजी में आप स्पेशलाइजेशन करके नए स्किल्स लेके वहाँ से फिर ओवरकम कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि HTML इंक्रीज हो गया, तो आप उसके लिए क्या करो, ऐसे जो है इमेजेस या पिक्चर्स या उनके जो है एनवायरनमेंट डिज़ाइन करके दो कि कंपनी आपको जो है अपने पास रखें। ठीक है, तो ये हमारा जो है छोटा सा चैप्टर था, जिसकी समरी ये थी कि हमने जो है सोशल इश्यूज देखे, एनवायरमेंटल इश्यूज देखे और टेक्नोलॉजिकल इश्यूज देखे कि जो आपके पास क्या करती हैं, एक बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।